الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں کفار کو مرید کرنا اور ذکر شغل بتلانا اسلام سے ان کو قریب کرنا نہیں بلکہ بعید کرنا ہے، کیونکہ ذکر شغل میں خاصیت ہے کہ اس سے کیفیات طاری ہوتی ہیں اور کیفیات میں خاص لذت بھی ہوتی ہے جس کو یہ شخص قرب حق کو لذت سمجھتا ہے اور اس کا خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ قرب الہی میں اسلام کو کچھ دخل نہیں، نہ اسلام کی ضرورت ہے بلکہ کافر رہ کر بھی قرب حق حاصل کیا جا سکتا ہے، تو پھر کسی وقت بھی ان کے اسلام لانے کی امید باقی نہیں ہے۔ یہ حضرت نے ایک بات بتا دی، ایک ہے ذکر اور ایک ہے ذکر کا طریقہ۔ ذکر کے جو طریقے ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ بلٹ ان خاصیتیں ہوتی ہیں، جیسے جو ہم ذکر بالجہر کرتے ہیں اس انداز میں کرنے سے کیفیات طاری ہوتی ہے۔ اب جس کو بھی بتایا جائے گا تو ذکر کا فائدہ تو اس کو نہیں ہوگا، لیکن اس انداز کا تو اس کو فائدہ ہوگا، اس کو مزہ تو آئے گا۔ اب جو اس کو مزہ آ رہا ہے تو سمجھے گا کہ شاید یہ تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اب اس کے لیے وہ مسلمان ہوگا نہیں یا بدعقیدہ ہوگا، تو یہ اس کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ اس کے لیے ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اپنا عقیدہ صحیح کرنا ضروری نہیں ہے، بس مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ جیسے دل حرکت کرنا، دل حرکت کرنا جو ہے نا لطیفہ قلب جس کو جاری کرنا چاہتے ہیں، اب یہ اگر کوشش کرے تو کافر کا بھی جاری ہو سکتا ہے۔ اب مجھے بتا دے کہ اگر کسی کافر کا لطیفہ قلب جاری ہو گیا تو مجھے بتا دے کہ وہ پھر کیا سمجھے گا، وہ کہے گا جی بس میں تو کمال ہو گیا ہوں، اس کو کیا پتا کہ یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے، اصل چیز تو اس کے پیچھے، یہ تو مقصود نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ جیسے زبان سے اس طرح ذکر کرنا جھوم کے یہ محض ایک ذریعہ ہے، اس طرح کی قلب جاری ہونا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ کون سا جسم سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ غلطی میں پڑ جائے اور جو مقصود ہے اس کو چھوڑ دے اور جو غیر مقصود ہے اس کو لے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو پہلے اس کے حالات درست کرنے چاہیے، اس کے کنسپٹ درست کرنے چاہیے، پھر ان کو یہ چیز دینی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ جس وقت کوئی میوزک سنتا ہے تو یہاں پر اپنے پیر جو ہمارے لطائف ہے، لطیفہ قلب و لطیفہ روح کی جگہ، اس کے بارے میں بتایا کہ یہاں پر وہ اپنے پیر مارتا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ اس شخص کو بے انتہا لذت حاصل ہوتی ہے، میری لطائف بھی ہے۔ اب جگہ ہے نا، اب جگہ تو یہی ہے۔ اب اگر شیطان یہاں پر مارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی اس چیز کو ایکٹیویٹ کرنے سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اگر اسی وجہ سے کوئی محنت کر لے اور یہاں پر جو ہے نا وہ لطیفہ اپنی محنت ہے وہ جاری کر دے تو فائدہ تو ہوگا اس کو۔ آج کل باقاعدہ اس سے بڑا ریسرچ ہو رہا ہے، پیسے لے کے وہ کرواتے ہیں اور تو کافی جو ہے نا مطلب اس میں وہ لوگ اس سے جو ہے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اپنے نفسیاتی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں مختلف چیزوں کے، تو وہ لوگ اس کو دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کو آخرت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مقصود صرف استعمال کا ہے کہ کون اس کو آخرت کے لیے استعمال کر رہا ہے، کون اس کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اب میں اگر دنیا کے لیے کوئی چیز میڈیٹیشن جیسے مراقبہ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر دنیا کے لیے میں اس کو استعمال کرنا ہوں کہ مجھے ایک بیماری میری دور ہو جائے، مثال کے طور پر ایک کینسر کا بایولوجیکل افیکٹ اور ایک کینسر کا نفسیاتی افیکٹ۔ ایک شخص کو اگر پتہ چل کہ میرے کینسر ہے تو اس کا نفسیاتی افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے کچھ اثرات ہوں گے نا۔ اب چلو کینسر کے بایولوجیکل افیکٹ کو تو آپ دور نہیں کر سکتے، لیکن مراقبے کے ساتھ اس کے جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہے وہ تو دور کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ان کو بلاک کر دیا تو کم از کم آپ نے اس کا ڈیمیج کو کم کر دیا نا، ہے نا یہ بات؟ تو اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق ہو رہی ہے اور وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو یہ والی بات ہے تو اگر غیر مسلم کو یہ چیزیں بتا دی گئی تو ایک تو اس کو دنیا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے ایمان سے اور دور ہو جائے گا۔ ہاں جی، مطلب ایسے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں بتانا چاہیے۔ بعض لوگ تو کوئی بات نہیں، ہمارے قریب آئے گا تو اسلام بھی اس میں نصیب ہو جائے گا، تو مطلب وہ مل جائے گا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو مطلب جو اسلام سے ثانیت ہے، اگر کوئی اس کو ویسے نہیں مانگا تو ان چیزوں سے کیا مانے گا، اس کی تو سو تعویلیں کر دے گا، لہٰذا اور دور ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپالوجائزنگ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپالوجائزنگ الحمدللہ اللہ پاک نے جو نعمت ہمیں دی ہے
اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہم کون سا مطلب لوگوں کے محتاج ہیں؟ لوگ اس چیز کے محتاج ہیں. لہذا ہم لوگ کیوں جو ہے نا صرف لوگوں کی بھیڑ بڑھانے کے لیے، لوگوں کی تعداد بڑھانے کے لیے اس چیز کی نمائش لگا رہے ہیں کہ دیکھو نا ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں. لوگ کرتے ہیں. مجھ سے آج ایک شیخ نے پوچھا کہ ابھی اس کو کسی نے اجازت دی تھی، کہتے کہ میں اسلام اخبار میں اور یا کسی اور اخبار میں اشتہار لگوا سکتا ہوں کہ یہاں پر ذکر کی مجلس ہوتی ہے. میں نے کہ لگوا تو سکتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اس اشتہار بازی سے نقصان یہ ہوگا کہ مخلصین آپ سے دور ہو جائیں گے. جو غیر مخلصین وہ آپ کے پاس آئیں گے، لیکن مخلصین آپ سے دور ہو جائیں گے. مخلصین کے نزدیک کا یہ ایک رکاوٹ ہے. جس وقت وہ دیکھیں گے بھائی تو اشتہار بازی کر رہا ہے تو پھر کون آئے گا آپ کے پاس؟ جو مخلص ہوں گے وہ تو نہیں آئیں گے، ان کا راستہ تو بند ہو گیا. ہاں جی، جو غیر مخلص آپ کے پاس آئیں گے تو ٹھیک ہے، وہ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. مخلصین پر آپ کا بند ہو گیا. تو ہمارا کام کہنا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا مطلب اس قسم کی نیند کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ بلائیں. کوئی آنا چاہے تو آئے، کوئی نہ آنا چاہے تو نہ آئے. ہم لوگ سہمت ہوا شدید و مشرت خدا کے ساتھ دیوانہ بات سلسلہ شد مشن یہ احمد تو عاشق ہے، اس کو تجھے مشیرت سے تو کیا کام ہے؟ اللہ کا دیوانہ بن جاؤ، سلسلہ ہو یا نہ ہو، ہمیں سے کوئی غرض نہیں. کوئی آئے نہ آئے، فائدہ تو لوگوں کا ہے. مطلب اس میں کیا بات ہے؟ ہم ہاں یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ سلسلے کے فروغ کے لیے جو جائز صورتیں ہیں، جو ہمارے بزرگوں کے طریقے ہیں، اس کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں اور کام کرنا بھی چاہیے. کہ ہم لوگ یعنی ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھ لو نہ دروازے کو کنڈی لگاؤ اور نہ لوگوں پہ نظر رکھو. اگر اللہ پاک نے لوگوں کو بھیجا ہے تو ان کے لیے راستہ بھی نہ روکو. یہ نہیں کہ ان کا راستہ روک لو کہ نہ ہے، یہ بھی نہ کرو. اور لوگوں کے پیچھے بھاگو بھی نہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگو بھی نہیں. آج کل ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو افیکٹ ہے وہ کافی ماشاءاللہ زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے بعض مشائخ کا یہ ہو گیا کہ لوگوں کے پاس جانا ضروری ہے. اور یہ ٹھیک ہے، آج کل کے حالات میں مناسب بھی ہے، لیکن لوگوں کے پاس جانے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے دوڑنا. لوگوں کے پیچھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آ سکتے، کسی نے ان کو نہیں بتایا، تو کم از کم حق دیکھ تو لے. حق دیکھ تو لے، کم از کم ان کو معلوم تو ہو جائے کہ یہ حق یہ ہے. تو ٹھیک ہے، اگر کسی کی خدمت میں ہوگا تو آ جائے گا. یہ نہیں مثال کے طور آپ بیان کر رہے ہیں، اب پشاور میں کسی جگہ پر آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کے طرف سے جو ہمیں نعمت ملی ہے، اگر یہ کوئی اس کا طالب ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا، اس سے زیادہ نہیں. اب لوگوں کی منت سماجت کر کے لانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک ہوتے لوگ کی منت سماجت کرنا کہ آؤ ہم سے مرید ہو جاؤ، نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا آج کل کے دور میں کہ بالکل ہی بیٹھ جائیں اور کہہ دیں بچی کہ جو ہمارے گھر آئے گا تو آئے گا. آج کل یہ حالات ہے نہیں کہ لوگ گھر آئیں گے. تو آپ راستہ نہ روکیں، آپ جو ہے نا مطلب اپنی بات کر لیں صاف واضح. اگر کسی کو سوٹ کرتا ہے تو آ جائے گا، اور وہ جو مخلص ہوگا وہ پہنچ جائے گا. کہتے اپنے سلسلے کے مقناطیس پہ چڑھاؤ، جو لوہا ہوگا وہ کھینچ کے آ جائے گا، اور جو لوہا نہیں ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو. وہ تمہارا کام نہیں ہے، بس ٹھیک ہے چھوڑ دو، جو نہیں آتا تو بس چھوڑ دو، اس کے پیچھے جو ہے نا اپنے دل میں لگاؤ. لیکن جو لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو آ سکتے ہیں، ان کے لیے راستہ نہ رکھو. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. اور میں صاحب و بیعت ہونے کے بعد جن چیزوں پر روک ٹوک زیادہ ضروری ہے وہ اس قسم کی ہیں کہ برعجب اضاعت حقوق العباد، حسد و بغض، فساد ذات البین وغیرہ. مگر آج کل ان امور میں مطلق روک ٹوک نہیں. حالانکہ پہلے زمانے میں مشائخ اول اسی کام کا دائرہ اہتمام تھا. وظائف تو سالہ سال کے بعد تعلیم کرتے تھے، اور یہی نہیں کہ محض نام سے ان امور پر روک ٹوک کرتے تھے، بلکہ تدبیروں سے نمراز کو قلب سے نکلواتے تھے. مثلا کسی کی زینت پرستی میں ابتلا دے گا تو اسے سڑکوں پر یا خانقاہ پر چڑکاؤ کرنا، جھاڑو دینا بتا دیا. اور جس میں تکبر دیکھا ان کو نمازیوں کی جوتے سیدھی کرنا تعلیم بتایا کر دیا. اب آج تواضع میں خاصیت ہے کہ ان سے قلب میں بھی تواضع پیدا ہو جاتا ہے. یہ حضرت نے چشتیہ مسلک بتایا، کیونکہ حضرت کا بنیادی مسلک جو ہے نا مسلک چشتیہ تھا، تو یہ حضرت نے وہ مطلب بتا دیا. چشتیہ مسلک میں تخلیہ اصول تھا. تخلیہ اس کو کہتے ہیں کہ ان حضرات کا یہ اصول تھا کہ اگر برتن گندا ہو
اس کے اندر دودھ بھی ڈالو گے، شہد بھی ڈالو گے تو گندا ہو جائے گا، پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ پہلے برتن کو صاف کر لو، پھر اس کے اندر جو کچھ بھی ڈالو گے تو ٹھیک رہے گا، اس کو آپ استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ حضرات پہلے مجاہدات کراتے تھے، مجاہدات سے لوگوں کی ہو جاتی تھی اصلاح، تخلیہ ہو جاتا تھا، یعنی گندی چیزیں دل سے نکل جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد ذکر بعد میں تلقین کر کے ان کو واصل بحث کر لیتے تھے، یہ طریقہ تھا چشتیہ کا۔ اچھا، یہ بات بہت اونچا طریقہ تھا ماشاءاللہ، اب بھی اگر کوئی اس کا وہ لا سکتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، اور یہی اصل طریقہ بھی ہے۔ لیکن آج کل مزاجوں میں اتنا ٹھہراؤ ہے نہیں، اگر کسی کو تھوڑی سی چیزیں نہیں ملی ابتدا میں اور یہ مجاہدات شروع ہو گئے تو بھاگ جاتا ہے، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ وہی تو لینے کا ذریعہ ہوتا ہے، وہی تو اصل چیز ہوتی ہے۔ لیکن آج کل تو لوگ بس کو کہتے ہیں پل بھر میں، ہاں جی ہمارے پشتوں میں آپ کو سرسوں کو ہاتھ میں جمانا، ہتھیلی پر سرس ہوگا، ہاں بالکل جو ہے نا، تو وہ جو ہے نا اب یہ کہ بس وہ جو ہے نا بس جلدی جلدی سارا کچھ ہو جائے، تو یہ بات غلط ہے تو ہے ہی۔ لیکن جس وقت وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھے اور وزیر، وہ کہتے ایسا بارش ہو گئی کہ اس پانی کو اگر کوئی پی لیتا تو پاگل ہوتا تھا۔ وزیر نے پہلے سے بادشاہ کو پانی پینا نہیں، اس پانی سے پینے سے پاگل ہو جاؤ گے، تو وہ سارے رائے نے پی لے ہوتا پاگل ہو گئے۔ اب بادشاہ اور وزیر صاحب یہ پاگل نہیں ہے، تو پاگلوں کی جب برمار ہو گئی تو اتنے تنگ ہو گئے کہ چلو ہم بھی پانی پی لیتے ہیں، مطلب ظاہر اب کیا کریں، اب صورتحال ساری ایسی ہو گئی، اب سب لوگ ایک جیسے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ اگر سب لوگ اس طرح ہو جائیں کہ وہ اس چیز کو چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ شیخ کیا کرے گا؟ اصلاح تو کرنی ہے نا، پھر بھی مطلب کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا، آخر اصلاح تو کریں گے۔ تو اب ان حضرات نے بھی راستہ تھوڑا سا بدل لیا، اور انہوں نے راستہ اس طرح بدل لیا کہ اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا ذکر دے دو اور ساتھ مجاہدہ، تھوڑا سا ذکر ساتھ مجاہدہ، تھوڑا سا ذکر ساتھ مجاہدہ، تاکہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ ہاں جی، تو ہمارے ہاں بھی یہی بات ہے کہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے الحمدللہ یہ مجالس ہیں یا اس طرح جو جوڑ ہیں یا اس قسم کے جو مطلب سرکلز ہیں، تو اس کے اندر یہی کوشش ہم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کو سمجھ میں آ جائے اور اس کی جو ہے نا وہ اصلاح لوگ کر لیں، اور مجاہدات کے ذریعے سے، مجاہدات سے مراد یہ کہ ناخوشگوار حالات جو پیدا ہوتے ہیں، اب مثلا رمضان شریف میں الحمدللہ ہم جو کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی ایک مجاہدہ ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو یہ بھی ایک مجاہدہ کا طریقہ ہے، اس طریقے سے مجاہدہ کرنا۔ بعض مختلف حالات ہوتے ہیں، اس کے وقت جو انسان کے اوپر آتے ہیں، اس میں انسان جو سارے سے قدم ہوتا ہے تو وہ مجاہدہ بن جاتا ہے۔ مجاہدات کا رخ بدل گیا لیکن مجاہدات موجود ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے کہ پہلے ہوتے تھے، مطلب پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے، اب کافی کم ہے، اور اس کی ساتھ جو ہے نا مطلب ذکر کی جوڑنے لے لیا کہ ذکر اب پہلے بتانا شروع کر دیا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے مطلب آہستہ آہستہ۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ اصل کام یہ ہے، اگر ایک آدمی کو صرف ذکر بتا دیجئے ان چیزوں کی اصلاح نہ ہو تو ذکر میں جو مستی ہے وہ اسی کو اصل سمجھ کر بسوا مرنا شروع کر لے گا اور اچھے خاصے عجب میں مبتلا ہو جائے گا، جس چیز کو نکالنا تھا وہی چیز وہی چیز سے آ جائے گا، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ جس چیز کو نکالنا تھا اس کو تو وہ تو رہ گیا بلکہ بڑھ گیا۔ تو یہ جو ہے نا بعض دفعہ مشائخ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی عجب کو توڑنے کے لیے بڑی مجلس میں ان کو سنا بھی دیتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہے جس سے جو ہے مطلب ان کا دماغ ساتھ ساتھ درست ہونے لگتا ہے، ساتھ ساتھ تو وہ ڈوز بھی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ اگر بہت زیادہ ڈوز دے دیے جائے تو بالکل ہی ڈوز لینے سے انکار کر لے گا اور رہ جائے گا، تو اس وجہ سے اتنا زیادہ تو نہیں لیکن کبھی کبھار کوشش کی جاتی ہے۔ اور میں آپ حضرات سے اکثر بتا کرتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ وقت پر امتحان جب ہوتا ہے اس میں آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں، مطلب یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی بڑا اچھا چل رہا ہے لیکن ابھی امتحان نہیں ہوا تو ابھی تو وہ مطلب وہ نہیں ہے نا، اس کے بارے میں ہم کچھ تو کہہ تو نہیں سکتے، بہت قابل لڑکا بھی اگر ہو لیکن امتحان نہ ہو تو آدمی کیا کہہ سکتا ہے اس کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے امتحان جب ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں۔
اور وقتاً فوقتاً لوگوں کے امتحان ہوتے رہتے، اندازہ لگتا رہتا ہے اچھا کون کتنے پانی میں ہے اور کیا مطلب کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اور اس میں کوشش تو ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو نکال لیا جائے، لیکن وہ تبھی ہوگا کہ لوگ مجاہدے کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کریں گے اور مجاہدے کے لیے تیار تو ہوں گے، تو پھر ان کی اصلاح بھی اسی حساب سے ہوگی۔ پر میں افادہ اور استفادے کی شرط یہ کہ مستفیدین کا دل مربی سے کھلا ہوا ہو تاکہ وہ بے تکلف اپنے حالت کو ظاہر کر کے اصلاح کر سکے۔ بعض دفعہ روب کی وجہ سے انسان اپنے حوال نہیں بتا سکتا، تو اس کو دور کرنے کے لیے بے تکلف مشائخ کو بعض دفعہ ہونا پڑتا ہے۔ کسی کا نام لے لیا، کسی کو کسی کام میں لگا دیا، اپنے ساتھ شامل کر لیا، کسی کو اپنے ساتھ سفر میں لے گئے، مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے دل کھل جائے اور اتنا روب بھی نہ ہو کہ آدمی اپنا حال بیان ہی نہ کر سکے۔ تو اس وجہ سے جو ہے کبھی کبھار اس طرح کرنا پڑتا ہے، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر روب ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ انتہائی جمالی طبیعت کے تھے، لیکن ہمارے اوپر اتنا روب ہوتا تھا حضرت کا کہ بیان سے بات حضرت بھی ایک ہی طریقے کرتے ہیں، کبھی ہمارے بیان میں نام لے لیا اور شبیر یہ کرتا ہے اس طرح کرتا ہے تاکہ مطلب ذرا دل کھل جائے، کبھی کسی اور کام میں انوالو کر دیا، کبھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی تاکہ دل کھل جائے اور لوگ کم از کم اپنا احوال جو ہے وہ پیش کر سکتے۔ خیر ہمارے ہاں تو اس قسم کی چیز نہیں ہے، وہ تو ہے۔ اچھا، اہل اللہ کے ہر فعل میں نیت صالحہ ہوتی ہے، اگر کسی فعل میں کوئی خاص نیت نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ ہر فعل میں نیت تراشنا مشکل ہوتا ہے، اس میں اظہار ابدیت کی حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے عاجز ہے کہ ہم سے نیت صالحہ نہیں ہو سکتی اور اظہار ابدیت شرم مطلوب ہے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اظہار ابدیت کے لیے بعض افعال کیے ہیں، چنانچہ کانا کہا کر آپ اول خدا کی ہم کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کے بعد فرماتے غیر معد ولا مکروہ ولا مستغنی عن ربنا، کہ اللہ اس کہانی کو ہم ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کرتے بلکہ دوسرے وقت پھر ان کو اس کو طلب کریں گے، اور اس کی بے قدری کی گئی ہے، بلکہ پیٹ بھرنے کے بعد بھی ہم اس کے ویسے ہی قدر لانے جیسے بھوک کی حالت میں تھے، اور نہ ہم اس سے استغنا ہوا ہے بلکہ ہر حال میں اس سے محتاج ہے، مگر اس وقت اس لیے دستخوان اٹھا دیا کہ اب گنجائش نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے ان کی ہر فعل میں نیت اچھی ہوتی ہے۔ ابھی جو علماء تشریف لائے تھے ان کے ساتھ میں عرض کر رہا تھا ان کے سامنے کہ ہمارے تصوف کا پورا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کی نیت درست ہو جاتی ہے، نیت درست ہو جاتی ہے۔ مبتدی بھی وہ وہی کام کرتا ہے جو منتہی کرتا ہے، لیکن مبتدی کی نیت اور ہوتی ہے، منتہی کی نیت اور ہوتی ہے۔ یعنی مبتدی بھی تکلیف سے کرا رہا ہوتا ہے، منتہی بھی تکلیف سے کرا رہا ہوتا ہے، آواز دونوں کی ایک جیسے لگتی ہے، ہائے ہائے یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہائے یہ بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ ہائے ہائے نفس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہائے ہائے اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے ابدیت کے اظہار کے لیے کر رہا ہوتا ہے، نتیجہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اعمال صحابہ بھی یہی کرتے تھے۔ آخر صحابہ نے کون سی کوئی دوسری نماز پڑھنی تھی، یہی نماز وہ بھی پڑھتے تھے، یہی روزے رکھتے تھے، یہی زکات دیتے تھے، یہی حج کرتے تھے، یہی سارے اعمال تھے، کچھ زیادہ کچھ دوسرے اعمال تو نہیں تھے، یہی اعمال تھے، لیکن اس میں جو ان کی نیتیں تھی وہ اتنی خالص تھی کہ آپ سے ہم نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک نوٹ خرچ کر لے تو دوسرے لوگوں کے عہد کے پہاڑ برابر سونا خرچ کرنے سے ہو زیادہ ہے۔ ظاہر ہے ان کے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ بات، اور میرا کی وزن زیادہ تھا۔ اسی طریقے سے جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی ہر کام کی نیت جو ہے نا وہ اعلیٰ ہوتی ہے، وہ اس کو اعلیٰ نیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا الحمدللہ کہ وہ ہر چیز کی ایسی خوبصورت نیت تراش لیتے تھے کہ حیران ہو جاتے تھے، لیکن اس میں یہ نیت بھی کی جاتی تھی، تو ان کا یہ بات مطلب تھی۔ ہم لوگوں کو جو ہے نا الحمدللہ یعنی بھی یہی مواقع حاصل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں اور ہم بھی اللہ کے ہو جائیں تو پھر ہمارے سارے کے سارے کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اور ہر چیز پر ہمیں ملے، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر بھی اجر۔ اس طرح جو ہے نا مطلب مسلمانوں کے ساتھ اچھی
خوشطبی کے ساتھ بات کرنا اس پر بھی اجر، والدہ کو محبت کے نگاہ سے دینے کے پر بھی اجر. ہاں اس طرح ہر چیز کے اندر اجر کے خزانے ہیں، لیکن ذرا اپنی نیتوں کو ہم درست کریں. تو اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ جو بھی انسان کام کرے اس میں نیت اچھی ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے اس کی نیت، جس وقت میں کیا کروں تو یہ کر لو کہ اللہ میں اتنا کمزور ہوں کہ مجھ سے تو اس کی صحیح نیت بھی نہیں ہوتی، اللہ اس کو تو صحیح نیت کے ساتھ قبول کرنا ہے. اب یہ ابدیت، لیکن اگر کچھ بھی نہیں تو اس کے ذریعے بھی آپ وہ حقیقت حاصل کر سکتے. مثال کے طور پر شکر، بہترین شکر یہ ہے کہ آپ اپنی ناشکری مان لیں. بہترین شکر کیا ہے؟ آپ اپنی ناشکری تسلیم کر دیں کہ اللہ میں تیرے شکر نہیں ادا کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ سے میں فرمایا اے اللہ میں تیرے ثنا کا حق ادا نہیں کرتا. دیکھ لیں آپ سے کتنا ثنا کر رہے تھے، ہر چیز میں ثنا، لیکن اس کے باوجود آپ سے فرماتے یا اللہ میں نے تیرے ثنا کا حق ادا نہیں کیا. تو جن لوگوں نے، ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکے مجھے بتا دو کہ ہم کدھر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کام کو اپنے اپنی جگہ پہ صحیح کر رہے تھے نا، اس کے باوجود آپ سے فرمایا یا اللہ میں نے تیرے ثنا کا حق ادا نہیں کیا. اور ہم لوگ جو ہے نا اپنے دل میں کہہ دے کہ ماشاء اللہ میں نے نماز بڑے اچھی طریقے سے پڑھ لی، میں نے جو ہے نا روزہ بڑے صحیح طریقے سے رکھ لیا، اور میں نے یہ کر دیا، اور میں تو آج یہ کر دیا، میں نے تو آج یہ ہم سب لوگ کی بھول ہے. ابھی ہم لوگ بنے نہیں. جتنا کچا پن ہے اتنا انسان کا اپنا بڑا ہونا ظاہر ہوگا. جتنا کچا پن ہے، جتنا انسان پختہ ہوتا جائے گا اتنا انسان کو اپنے کمزوری کا، اپنے ذوق کا، اپنے عاجز ہونے کا اظہار ہوگا، پتہ چلے گا. یعنی یوں سمجھ لے کہ ہماری آنکھیں اس کمزوری کو دیکھتی نہیں. ہمارے پاس وہ جس کو کہتے ہیں جو خوردبین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہمیں اپنے اندر جو جراثیم ہے وہ نظر نہیں آ رہے. ہم لوگ مطمئن ہے کچھ بھی نہیں، ہاں کچھ بھی نہیں، لیکن ذرا ٹیسٹ ہونے دے اور ذرا میڈیکل چیک اپ میں جو بلڈ ٹیسٹ آپ نے دیا اس کا رزلٹ آنے میں پتہ چل جائے کہ کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب اب ظاہر ایک آدمی پرواہ نہیں، اس نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا، اس کو کہتے میں بڑا اچھا کرتا ہوں، لیکن اندر پتہ چل گیا کہ اندر کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے. اب جب رزلٹ آئے گا تو پتہ چل جائے گا. تو اصل میں ہماری جو لا علمی ہے وہ ہمیں بڑا کر کے ظاہر کر رہی ہے. اللہ جل شانہ کی عظمت کا احساس نہ ہونا جو ہے یہ ہمیں اپنے آپ کو بڑا ظاہر ہونا جو ہے نا بتا رہا ہے. جس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین آئے گا اور جس وقت انسان کو اپنی عاجزی کا علم ہوگا اس وقت وہ اپنے آپ کو پھر بڑا نہیں کر سکتا. اس وجہ سے جو ہمارے بڑے ہیں وہ اپنے آپ کو چھوٹے کہہ رہے ہیں اور ہمارے جو چھوٹے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے ہیں. الٹی بات. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ بڑوں کو بڑا اور چھوٹوں کو چھوٹا، لیکن بات تو الٹی ہو رہی ہے. جو چھوٹے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے ہیں اور جو بڑے ہیں وہ اپنے آپ کو چھوٹے کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. تو حقیقت کا ادراک نہیں ہے. یہ جو حضرت نے مثال دی ہے کھانے کی، اب دیکھ لیں ایک شخص ہوتا ہے جو کہ مستقبل پہ نظر رکھتا ہے اور حق دین ہوتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت میری ضرورت پوری ہوئی، آگے بھی بڑھے گی. یہ جو خود غرض لوگ ہوتے ہیں، یا یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہوتے ہیں احسان فراموش لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ نیکی کر لے اور جب اس کو پتہ چل گیا کہ میرا کام پورا ہو گیا تو اپنے آنکھیں بدل لیتے ہیں. تو لوگ کیسے نظر آتے ہیں؟ جس نے اس کے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے اس کو کیسے نظر آتے ہیں؟ یہ تو بڑے پتاچیشن ہے. میں نے پہلے کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں؟ کمال ہے. یہ تو بالکل ہی ہاں جی ایسے. اب ایسے وقت دوبارہ اب اس کی جب ضرورت پڑے گی تو مجھے بتا دے وہ کیا کرے گا. پھر جاؤ اپنا کام کرو. تم وہی تو جس نے ایسے کیا تھا. اب جو حق شناس ہوتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھو میری یہ ضرورت اس وقت پوری ہو گئی، لیکن جس نے پوری کی اس کے درد میرا کرواتا ہے اور پھر بھی وہی پورے کرے گا. لہذا وہ اپنے کپڑوں سے نکلتا ہے، وہ عاجزی پہ مصر رہتا ہے اور جاری رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگرچہ میری ضرورت اس وقت پوری ہو گئی لیکن آئندہ بھی مجھے ضرورت پڑے گی.
ٹھیک ہے نا. یہی بات جو ہے نا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمجھے, اور یقیناً باقی لوگوں کے ساتھ ہے یا نہیں, لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا 100% یہ بات ہے کہ جو بھی ہماری ضرورت اس وقت, جیسے میں بیمار ہوں اور اللہ پاک نے مجھے صحت عطا فرمائی, آپ نے بڑا خوش ہو جاؤں جی میں اللہ پاک میں ٹھیک ہو گیا, اب میں جو ہے نا اچھل کود کرنے لگوں. مجھے بتا دو کہ وہاں سے کیا ہوگا پھر, یہ جو ناشکری ہے وہ مجھے ہمیں کہاں لے جائے گی؟ ہاں جی, این ممکن ہے کہ اسی وبال میں دوبارہ بیمار کر دیں گے. ہاں جی, لیکن ایک آدمی ہے اس کو صحت حاصل ہو گئی, وہ صحت کے حاصل کرنے پہ تو خوش ہے, لیکن وہ جھکے جا رہا ہے کہ یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے پر کرم کر دیا, اور خدا نہ خواستہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے, تو میں کیا کروں گا. اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت تشریف لا رہے تھے, تو سواری کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ جھکا جا رہا تھا, سواری کے ساتھ لگ رہا تھا. یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میرا سر ویسے طبعی طور پر بھی اس وقت اس طرح سیدھا ہو تو کہیں اس کو اس معنی میں نہ لیا جائے کہ دیکھیں آج فاتحانہ دور پیدا کر رہے, اس بات کا خیال کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ اس معنی میں سمجھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب تواضع کی وجہ سے جو ہے نا بار بار وہ سر مبارک کو جھکا جا رہا تھا. حالانکہ خاطر کا سر جو ہے نا وہ جھکا تو نہیں ہوتا نا, وہ تو سینے تان کے وہ اکڑ کے ساتھ داخل ہوتا ہے. ہمارے عموماً یہی طریقہ ہے, جب کبھی مطلب خاطر بن کے آتا ہے تو وہ اکڑ کے آتا ہے اور بڑا ظلم کرتا ہے, اور کسی نے کہہ بھی دیا کہ اليوم یوم المرحمہ, آج تو ہم بدلے لیں گے. ہاں, تو وہ جو ہے نا وہ آپ نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ, یہ بدلو, آج تو رحمت کا دن. یہ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ والی بات کہ اس بات تو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صفات عالیہ سے نوازا تھا تو اس کا ظہور ہر چیز میں ہوتا تھا. فرماتے بزرگوں سے جو بعض اختیاری مشق کے منقول ہیں وہ بطور قرب العبد کی نہیں, محض بطور معالجہ کے, جس کی تجویز کے لیے مجتہد کا اجتہاد یا شیخ کی اجازت ضروری ہے. اصل میں علاج کے لیے جو ترتیبیں بنی ہوئی ہیں تو یہ دائمی نہیں ہوتی, بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہوتی ہے. اگر کسی کو اس بات کا ادراک ہو کہ یہ جو بھی ترتیب بنی ہے اس وقت کے لحاظ سے تو بڑی مناسب ہے, لیکن آج کل کے دور میں یہ ترتیب اگر کام کرتی ہے تو ٹھیک, نہیں تو اس میں تبدیلی لانی ہوگی, تو وہ صحیح ہے. اس کے لیے اجتہاد کرنا ہوتا ہے, اور ایک اجتہاد ہوتا ہے فقہ کا اجتہاد, اور ایک ہوتا ہے اجتہاد تصوف کے طریقے میں. فقہ کا جو اجتہاد ہے کافی محدود ہو گیا ہے, کیونکہ فقہ میں جو چیزیں تھی وہ معین ہو گئی. اب ضرورت ہی نہیں ہے, اب نماز آپ کون سی نہیں لے آئیں گے, قرب قیامت میں کون سی نماز ہوگی, کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ نماز صحیح پڑھی جائے گی نا, کوئی اور نماز تو نہیں ہے نا. ایسا روزہ بھی کوئی نہیں آئے گا, زکات بھی کوئی نہیں آئے گا, ایسا حج بھی یہی ہوگا, اور اس طریقے سے معاملات بھی یہی ہوں گے. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر قائم. تو لہٰذا جب تک کوئی نئی صورتحال نہ آئے, جیسے قربین کے اوپر نماز ہے, اب قربین کے اوپر نماز کیسے پڑھیں گے, نئی صورتحال, اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. اب بھی ہوگی, مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو یہ روح الحلال کا جو ہمارا مسئلہ ہے, اب نئے ڈائمینشن کے ساتھ آ رہا ہے, اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے, اور لوگ کر بھی رہے. اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں جو جدید ہیں, تو بے شک وہ فکر کی کیوں نہ ہو, لیکن چونکہ اس کے اوپر پہلے اگر کام نہ ہو چکا ہو یا حالات تبدیل ہو جائیں, تو ایسی صورت میں پھر دوبارہ اس کو نئی طرح سے دیکھنا پڑتا ہے, اور اس کا اجتہاد کرنے کا ہوتا ہے. لیکن وہ اجتہاد کا حق حاصل ہوتے ہیں فقہا کو. اس دور کے جو فقہا ہوں گے اس کا اجتہاد کریں گے, ٹھیک ہے نا. ہر کا سناکا سے اجتہاد نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر کا سناکا تو اس میں نفس شامل ہوگا, وہ تو بطنی بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا, اور بہت ساری چیزوں کو خراب کر دے گا, ٹھیک کرنے کے نیت سے خراب کر دے گا, جیسے کناڑی ہوتا ہے, وہ الیکٹرانکس کا ماہر اناڑی ہے, مطلب وہ ایسے دکان اس نے کھول لی, لیکن اس کو وہ اصل نہیں ہے. وہ آپ کے سامنے آپ کی گڑی ہے الیکٹرانکس, یا آپ کا ٹیپ ریکارڈر ہے, یا کوئی اور چیز ہے,
تو اس کو کھول تو لے گا لیکن بعد میں بند بھی نہیں کر دے گا. بعد میں بند کرنے کے لیے اس کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بے شک مطلب کھول تو لے گا لیکن وہ بعد میں جو ہے نا اس کو ٹھیک نہیں کر سکے, الیکٹرانک سرکٹ اس کے رینج سے باہر ہو جائے گا اور وہ خراب کر دے گا اس کو. تو اسی طریقے سے اناڑی آدمی اگر کسی مسئلے کو کھولتا ہے تو اس کو خراب کر کے رکھ دے گا. اس کے لیے انسان کے پاس وہ مہارت ہونی چاہیے. ایک دفعہ ہمارے گڑی صاحب سے نوشہرہ میں بڑے مشہور گڑی صاحب سے سعید صاحب, تو بزرگ آدمی تھے. ایک آدمی آیا تو اس نے اس کو گڑی دی, اس نے اس کے سامنے گڑی کھولی, اس نے ایک پرزے کو ٹھیک کیا اور اس کو دے دیا. اس نے کہا کتنے پیسے کہتے 5 روپے. اس نے 5 روپے بڑی چیز ہوتی. اس نے اتنے سے کام کیا آپ 5 روپے لیتے ہیں, آپ نے کیا اس نے کیا ٹھیک ہے. اس نے گڑی واپس کر دی, واپس منہ پر کے دوبارہ خود سر کر دیے جیسے کہا کہتے خود ہی ٹھیک کر لیں, میں آپ کو پیسے نہیں دیتا. یہ تو میری مہارت کے تو پیسے لیتا ہوں. میں نے جو اتنے عرصے میں اس چیز کو سیکھا ہے اسی مہارت کے پیسے لیتا ہوں. اگر آپ کے پاس مہارت ہے تو آپ میرے پاس کیوں آئے؟ جاؤ اپنا کام کرو, مجھے 5 روپے نہ دو. تو اس کو بعد میں منت کر کے اس کی چیز کرانی پڑی, وہ 5 روپے دے کر 5 روپے بھی دی اور منت بھی کی اس کی. تو یہ بات ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں مطلب مجتہدین, اگر وہ اناڑی ہے تو کام خراب کر کے رکھ دیں گے. ابھی ایک مجتہد کے ساتھ میں واسطہ پڑ گیا, صاحب آئے تھے امریکہ سے, وہ لیکچر دے رہے تھے مطلب یہ معاشرتی امور کے اوپر. تو اس نے کہا امریکہ میں ایک پروفیسر ہے, اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھنی شروع کی ہے. تو اس نے جو ہے نا مطلب اس میں وہ لا يحض علی طعام المسکین اس آیت کی جو تفسیر کی, تو اس نے کہا یہ جو مسکین اس میں ہے, اور دوسری بات یتامہ کے بارے میں آیت تھی. تو کہتے ہیں یتیم جو ہے, یتیم یہ ایک تو یہ وہ معنی ہے جو کہ ہم عام طور پہ جانتے ہیں جن کے والد نہ ہو, والد نابالغ ہو. کہتے ہیں کہ جیسے ایسے لوگ جن کا کوئی نہ ہو, بے آسرا ہو, تو اس کو بھی یتیم کے قاعدے میں ڈالا جا سکتا ہے. تو ہم یہ چیزیں ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یوسف صاحب اٹھ گئے اور نے کہا کہ بھائی صاحب یہ تو آپ بالکل سوچ تو آپ کی صحیح ہے لیکن کام غلط ہے. آپ ہم اس آیت کی تفسیر کو کیوں بگاڑنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے کیا علیحدہ احکامات موجود نہیں ہیں؟ قرآن سارا بھرا ہوا ہے, مطلب ایسے لوگ جو بے آسرا ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے وہ سارے قرآن بھرا ہوا ہے. آپ انہیں آیات کے اوپر کام کر کے ہی کام کریں نا. آپ خواہ یتیم کی تفسیر کو کیوں جج کرنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھ لیں, یعنی ان کو یہ چیز بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے لیے اپنے اصل آیات موجود ہے, میں انہیں کو استعمال کر لوں, اور خواہ اس کے ذہن میں شوشہ ہوتا کہ میں اس کی تفسیر کو تبدیل کر لوں. تو یہ جو ہے نا وہ تفسیر بالرائے جو ہے, چاہے وہ ٹھیک بھی کیا جائے پھر بھی غلط ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے مجتہد کا اجتہاد تبھی ٹھیک ہوگا جب وہ اس سے مجتہدانہ صلاحیتیں ان کے پاس ہوگی, نیت بھی اس کی درست ہوگی, پھر اس کے بعد اس کا اجتہاد ٹھیک ہوگا. اور جب اجتہاد کی ضرورت ہوگی تو پھر اجتہاد کیا جائے. اب اگر آج کوئی کہہ دے جی آج کل کے حالات میں نماز کی صورت کو تبدیل کرنا چاہیے, یہ ذرا آج کل کے حالات کے ساتھ فٹ نہیں ہے, تو کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے. کڑے کڑے سارے نماز ہم پڑھ لیں, اس میں سلسلے لگانے کی ضرورت نہ پڑے. تو کیا کہا جائے گا, لوگ ان کو کیا کہیں گے پاگل ہو گئے. تو اصل میں چیز یہ کہ یہ بالکل اسی طریقے سے چیز ہے کہ ہم لوگوں کو ہر چیز کے اپنے ڈائمینشن معلوم کرنے چاہیے کہ کہاں پر ہم کر سکتے اور کہاں پر نہیں کر سکتے. تو یہ ایک تو یہ اجتہاد فقہ کے اندر وہ تو اپنے طور پہ وہ موجود ہے, لیکن وہ بعض چیزوں میں عموماً ختم ہو گیا ہے. ایک ہے تصوف کے اندر اجتہاد. تو تصوف کے انتہار کے اجتہاد مسلسل قائم ہے. وہ کیسے قائم ہے؟ وہ ایسے قائم ہے کہ تصوف سارے کا سارا ذرائع ہیں. تصوف سارے کے سارے کیا ہیں؟ ذرائع ہیں. وہ ذرائع کے اندر جمود ہے نہیں, ذریعے مسلسل تبدیل ہوتے رہیں گے مقصد کے لیے. مقصد تبدیل نہیں ہوگا, لیکن ہر حالات بدل جائیں گے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذریعے آپ کے پاس بدل جائیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے آپ جا رہے ہیں, ادھر بھی راستہ نکلتا ہے, ادھر بھی راستہ نکلتا ہے, ادھر بھی راستہ نکلتا ہے, اور آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ راستہ ایک پر ہے. اب جب آپ آگے چلے جائیں گے تو اب وہاں سے اور راستے نکل رہے ہیں, تو کیا خیال ہے پھر آپ پیچھے آئیں گے اور ادھر سے جائیں گے. وہاں سے دیکھیں کون سا راستہ قریب آ رہا ہے, بات سمجھ میں آ رہی نا. جب دیکھیں گے کہ وہاں سے کون سا راستہ قریب آ رہا ہے تو حالات بدلنے سے ذرائع بدل جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے لیے جو ہے وہ جو تصوف کے اجتہاد ہے
یہ مسلسل جاری، جتنے بھی ذرائع ہیں. اب کسی کو کیا ذکر بتا دے، کسی کو کیا بتائے، کسی کو کیا مجاہدہ کروائے، کسی کو کیا. ایک دیہاتی آدمی کی تربیت ایک شہری آدمی کی تربیت کی طرح نہیں ہوتی. شہری لوگوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی تربیت ان پڑھ لوگوں کی طرح نہیں ہوگی. ہاں جی، ایک خاندانی آدمی ہے، ہاں اس کی تربیت اس غیر خاندانی آدمی کی طرح نہیں ہوگی. ایک آدمی ہے جو کہ بہت بڑا افسر ہے، اس کی تربیت ایک عام آدمی کی طرح نہیں ہوگی. ہر شخص کی تربیت اپنے اپنے طریقے سے ہوگی. حالات تبدیل ہوں گے، اس کے لحاظ سے ان کی تربیت بھی تبدیل ہوگی. تو جتنے لوگ ہیں اتنے طریقے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جو طریقے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی بعدد انفاس ہے، یعنی جتنے لوگ ہیں اتنے طریقے ہیں. اب شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان حالات کے اندر جو طریقے مناسب ہیں ان کو تلاش کریں اور اس پر عمل کریں. اس وجہ سے تصوف کا اتحاد قائم ہے، کیونکہ اس میں حالات تبدیل ہو رہے مسلسل. اس میں مقصود جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوا، مقصود تو وہی ہے، لیکن اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے چونکہ ذرائع حالات چونکہ مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں، لہذا اس وجہ سے طریقے بھی تبدیل ہو رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا وہ اس وجہ سے فرمایا کہ جو بزرگوں نے مختلف طریقے جو بنائے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. اگر صورتحال بدل جائے تو پھر اس میں تبدیلی آنی چاہیے، لیکن یہ تبدیلی کوئی مجتہد کرے گا، اور تصوف کے اندر مجتہد وہی ہوتا ہے جن کو اجازت دی جاتی ہے. البتہ یہ اس آدمی کے ظرف پر ہوتا ہے، کیونکہ تصوف کے اندر بنیادی چیز اپنے قلب کی اصلاح ہوتی ہے، اور جس کی قلب کی اصلاح ہوتی ہے تو وہ جرأت نہیں کرتا. جرأت ایک وہ چیز ہوتی ہے اور خدمت اور چیز ہوتی ہے. وہ جرأت نہیں کرتا، خدمت کرتا ہے. لہذا وہ ڈرتے ڈرتے جو معالج جو ہوتے ہیں اس کے اندر کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے تو خود کرتے ہیں، اگر میرے پاس نہیں تو دیکھتے ہیں کہ اور کسی نے کام کیا ہے نہیں. اگر کسی اور نے کیا تو دیکھتے ہو میرے حالات کے مطابق ہے نہیں، تو اس سے سیکھ کے جو ہے اس کا کام کو کرتا ہے. دوسرے لوگوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، خود بھی کوشش کرتا ہے. اس طریقے سے وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ورنہ اگر کوئی شخص شیخ سے مستغنی بن جائے تو اس وقت سے ہی چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا. مطلب اگر بڑا ہو بھی گیا تھا لیکن اگر شیخ سے مستغنی ہو گیا تو وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ میں نے آج خواتین کے بارے میں بات کی تھی. آج میں نے خواتین کو کافی ڈانٹ پلائی تھی. مطلب ظاہر مطلب وہ بعض لوگ کی دلچسپی کم ہو گئی تھی تو ان کے کلاس میں نے لی تھی. تو ظاہر خواتین ہوتی ہے تو انہوں نے مجھ خط میں لکھ کے بھیجا کہ ہم تو اس وجہ سے تھی اور ہم تو یہ تبلیغ کر رہی تھی، ہم تو فلاں میں گئی تھی. میں نے کہا بے شک آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ کام ایک عام سیاسی کام کی طرح کام نہیں ہے، سیاسی تحریک کی طرح کام نہیں ہے. یہ ایک اصلاحی کام ہے جس میں شیخ کا جو رول ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ آپ دوسری چیزوں میں سمجھ ہی نہیں سکتے. اگر شیخ کے مزاج کے مطابق آپ لوگوں نے کام نہیں کیا، بہت کام کریں گے برکت نہیں ہوگی. کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ یہاں تو بہت ساری چیزیں برکت کے ساتھ چلتی ہیں. اب اگر برکت درمیان سے میں ہٹا دی جائے، مجھے سلسلے کی جو برکت ہے، یعنی آپ کے ساتھ جو مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ سلسلے کی برکت کی ہوتی ہے. اب اگر سلسلے کی برکت آپ سے ہٹا دی جائے تو چلو تو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا، آپ کا فن ہوگا، آپ کی ساری چیزیں ہوں گی، وہ تو باقی رہیں گی، وہ تو رہ نہیں جائیں گی. لیکن وہ جو سلسلے کی برکت ہٹائی جائے گی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے فن سے کام ہو رہا ہے تو پھر کرتے رہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے فن کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں تو وہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے پروٹوکول الگ ہے، طریقہ الگ ہے. اگر شیخ کے ساتھ آپ کا جوڑ نہیں ہوگا اور آپ اپنی مرضی سے کریں گے پھر وہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، پھر وہ مسائل پیدا ہوں گے اور برکت نہیں رہی. میں نے کہا کہ اس مسئلے میں آپ لوگ اچھی طرح سمجھے کہ جو کام بھی کرے پوچھ کے کرے. بغیر پوچھے کوئی نہ کام کرے. بغیر پوچھے آپ لوگ کام کریں گے، اپنے خیال میں اچھا کام کریں گے، کام خراب کر دیں گے. اس بات کا اچھی طرح رکھنا چاہیے. تو پھر خواتین کے ساتھ وہ بات کی، لیکن بہرحال یہی والی بات ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا اگر کوئی شخص شیخ سے مستغنی بن جائے تو وہ اسی وقت سے چھوٹا بننا شروع ہو جائے گا. اور میں مشائخ نے مبتدی کو واز کہنے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ حد نفس کے لیے واز کرے گا. اس کا نفس پابندی معمولات اور تنہائی سے بختا ہے. مجمع میں باتیں بنانے کو دل چاہتا ہے. مجمع میں باتیں بنانے کو دل چاہتا ہے، اس لیے واز کہنے میں اسے مزہ آتا ہے. دوسری وجہ ممانعت کی یہ بھی ہے کہ ابتدا میں احوال کا طریان زیادہ ہوتا ہے. اس وقت اگر یہ شخص واز کہے گا تو اپنے حالات ہی بیان کرے گا، کیونکہ ایسے ضبط مبتدی میں کہا کہ دل پر آرے چلے اور زبان پر بھی نہ آئے، یہ تو صرف تعمیل ہی نہیں کر سکتے ہیں.
مطلب یہ ہے کہ جو کامل نہیں ہے اس کو واعظ نہیں کہنا چاہیے، جو کامل نہیں اس کو واعظ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے واعظ کے اندر مسائل ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، بالکل اس کی مثال ایسی جیسے میں دیتا ہوں کہ ایک محبوب کسی کو کہہ دیتے جاؤ بازار سے میرے لیے فلاں چیز لے آؤ، بازار سے میرے لیے فلاں چیز لے آؤ۔ اب وہ شخص جو اس کا مطلب وہ ہے حامل ہے اور وہ جانتا ہے اور وہ واقعتاً محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ بازار جائے گا، چیز بھی لائے گا، لیکن اس کا دل بازار میں نہیں ہوگا۔ وہ کوشش پوری کرے گا کہ چیز صحیح ہے، پوری کوشش کرے گا، کیوں ظاہر محبوب کے لیے لے جا رہا ہے نا، اچھی طرح کوشش کرے گا، جانچ پرکھ کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اس کا دل مسلسل محبوب کے ساتھ ہوگا، وہ چیز میں نہیں ہوگا، بازار میں نہیں ہوگا۔ وہ جلد سے جلد محبوب کے پاس پہنچنا چاہتا ہوگا تاکہ میرا بنیادی مقصد پورا ہو جائے، لیکن چونکہ اسائنمنٹ دیا ہوگا اس اسائنمنٹ کو کرنے کے لیے وہ جتنی چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ کرتا رہے گا۔ دوسرا آدمی اس کو دیکھے اس نے بازار جانے کے لیے اس کو بتا دیا، کاش مجھے کہا ہوتا کہ بازار چلا جاؤں، تو اس آدمی کا دل بازار میں ہے، یہ محبوب کے پاس بیٹھے لیکن دل بازار میں، تو اس آدمی کو ان محبوب کے پاس بیٹھنے میں بھی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ محبوب کیا ہوتا، اس کے ساتھ بیٹھنے میں بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کو کام دیا جائے اور وہ کامل ہو، وہ بیان بھی کریں گے لیکن بیان اپنے نفس سے نہیں کریں گے، وہ ہم تن اللہ میں مشغول ہوں گے اور دل سے تر تر کانپ رہے ہوں گے کہ کوئی بات میری مجھ سے ایسی نہ نکلے جو اس کے شان کے خلاف، جو اس کے مزاج اور جس کی مرضی کے خلاف، لہٰذا پوری کوشش پہ کرے گا اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے اوپر نفرین کرے گا کہ میں نے کہا ادا کیا، میں نے کہا گڑبڑ کر دیا، اس کو یہ بات ہوگی۔ تو یہ چیز جو ہے نا، مطلب یہ کہ یہ کامل کر سکتا ہے تو غیر کامل تو کر نہیں سکتا۔ باقی لوگ جو ہوں گے وہ اس لیے بیان کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ اچھی بات ہے، لوگوں کے ساتھ بات بھی کر لو تو آپ بھی لے لو، اب یہ کیا ذکر کرنا اور یہ مجاہدات کرنا اور مراقبات کرنا، یہ تو مشکل کام ہے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تقریر کرنا کون سا مشکل کام ہے، چلے جی میں بھی تقریر کر لوں۔ تو اس کا دل تو تنہائی سے گھبراتا ہے، مجمع میں جانا چاہتا ہے، مجمع میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے، تو ایسے لوگوں کی اجازت نہیں ہے، اس کو روکا جاتا ہے تاکہ وہ اس کا راستہ بند ہو جائے، وہ جو ہے ایسا کام نہ کرے۔ ہمارے جو تبلیغی جماعت میں جو بعض حضرات کو نقصان ہوا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنا اصلاح کرتے نہیں ہیں، نتیجتاً وہ بیان تو ان کو آ جاتا ہے، اب بیان آ جاتے ہیں تو بیان میں ان کو بڑا شوق۔ آپ دیکھ لیں، معافی چاہتا ہوں جن حضرات کا ان کے ساتھ تعلق ہے تو ان کو معذرت ہے، لیکن یاد رکھیے یہ صبح کا جو مشورہ رکھا گیا تھا اس کو لوگوں نے بیان بنا لیا نہیں بیان دیا، اب وہ مشورہ ہوتا ہے، مشورہ کہاں ہوتا ہے؟ نام مشورہ کر لیجیے تو اس میں مشورہ نہیں ہوتا، بیان ہوتا ہے۔ خدا کے بندو اگر آپ نے بیان کرنا تو بیان کیا تھا نا، اس کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہر جگہ بیان، ہر جگہ بیان، ہر جگہ بیان، اپنی اصلاح کی جتنی صورتیں وہ بتاتے ہیں وہ سارے کے سارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بس بیان کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ ہے، بیان کے اندر زیادہ بہت خواہش ہے کہ بیان بہت زیادہ کریں، تو یہی بگاڑ کی چیز ہے۔ یہ حضرت نے جو فرما دیا یہی بگاڑ کیجیے، تشکیل کے ساتھ بیان کر لو کوئی بات نہیں، پھر اس میں فائدہ ہوگا، لیکن اگر دل میں مچل رہا ہے کہ میں بیان کر لوں تو ابھی مسئلہ ہے، ایسے لوگوں کو مسئلہ پڑے گا اس بیان کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ انسان کو کسی باکمال کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اور اس کو اس کا پورا اختیار دینا چاہیے اپنے اوپر کہ جب تک مجھے کسی چیز کا نہیں کہا جائے گا تو اس وقت میں کچھ نہیں کروں گا، اور اس سے پوچھ کے چلے، اس سے پوچھ کے چلے، پھر اگر وہ اجازت دے کہ آپ کر لو تو پھر فائدہ ہوگا، پھر ماشاءاللہ اس کے اندر وہ برکت بھی آئے گی۔ تو میں ایسی خدمت خلق جس میں اپنے دین کا ضرور ہو مضمون ہے، ایسی خدمت خلق جس میں اپنے دین کا ضرور ہو، اس کے لیے مس حضرت نے ایک اور جگہ پہ فرمایا تھا کہ اپنی جوتوں کی حفاظت کی، اب دوسروں کی جوتوں کی حفاظت کے لیے اپنی گٹڑی کو گم نہ کرے۔ آپ دوسروں کے جوتوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ساتھ اپنی گٹڑی کی فکر ہو گیا وہ کوئی لے گیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ بھائی کم از کم اپنی گٹڑی کو تو قابو کرو نا، وہ تو آپ سے کوئی نہ لے جائے نا۔ اب آپ دیکھ لیں گاڑی کو آپ نے چابی اس میں چھوڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو راستہ بتا رہے ہیں، ہاں جی کوئی آپ سے راستہ پوچھ رہا ہے، آپ گاڑی سے اتر کے وہ چابی اس کے اندر چھوڑ کے
اور جو ہے نا اس کو راستہ بتا رہے، ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی پیچھے آ گیا، پھر گاڑی کو لے گیا، چلے پھر کیا شہری کی بات بیوقوفی کی بات ہے نا. ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ساتھ مدد تو کریں، لیکن ایسے تو نہ کریں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، ایسا تو نہ کریں نا. تو یہاں پر یہی مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایسی خدمت خلق جس میں اپنے دین کا ضرور ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں اتنی خود غرضی ضروری ہے، دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے. نہیں آپ جانتے ہیں نا کہ دین کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا ریفرنس بدل جاتا ہے نا. دین کے لیے خود غرضی بھی بہتر ہے اور ہونا چاہیے. دین کے لیے اتنی خود غرضی ضروری ہے کہ کم از کم آپ کا دین ضائع نہ ہو. کیوں؟ آپ جس دوسرے کا فائدہ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ کا فائدہ ہو یا نقصان ہو؟ آپ کسی اور کا فائدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا فائدہ ہو، آپ کے لیے حکم ہے. اور اگر آپ اس کو خدا کے لیے نہیں کر رہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اگر آپ اس کو خدا کے لیے نہیں کر رہے، اس میں آپ کا اپنا فائدہ مطلوب نہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر تو ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس پر راضی ہو تو پھر اس کے لیے پھر آپ کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ کا نقصان نہ ہو، کیونکہ آپ اسی لیے تو کر رہے ہیں. تو اپنی اصلاح آپ کی خراب نہ ہو، اس کے اوپر حرف نہ آئے. تو فرمایا ایسی خدمت خلق جس میں اپنے دین کا ضرور ہو مضمون ہے. اس میں سیاسی اثر آتا ہے. پہلے میں بیان میں تبلیغی جماعت والوں پہ حرف آتا تھا، اس میں سیاسی لوگوں کا آتا ہے. سیاسی لوگ کو بڑا شوق ہوتا ہے جی خدمت خلق. بھائی خدمت خلق ضرور، لیکن اپنے دین کو تو ضائع نہ کرو نا. اپنے دین کو رکھو نا قابو. اگر دین کو آپ نے قابو نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ اگر سارے لوگ آپ سے راضی ہو گئے لیکن اللہ ناراض ہو گیا تو آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو تو فائدہ نہیں ہوا، آپ کو تو نقصان ہوا. ہاں جی. بعض دفعہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو، یعنی جو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں بھی کمزوری ہوتی ہے کہ لوگوں کے معاملات کے سامنے یہ دین کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا سفارش، اب سفارش کے لیے کوئی آئے گا، اب ہوگا ناجائز سفارش. اب جب آپ کہتے ہیں جی میں اگر جائز سفارش ہوگا تو کر لوں، کہتے ہیں جائز سفارش کے لیے میں نے آپ کے پاس کیوں آنا تھا؟ جائز سفارش اگر میں نے کروانا تو آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ اب مجھے بتاؤ اس سے دین کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا اگر ناجائز سفارش کریں گے تو سیاسی لوگوں میں کمزوری ہو رہی ہے نہیں ہوتی. مولانا مجاہد خان صاحب وہ بھی سیاست کی ہے. ایک آدمی کو اس میں پکڑا گیا تھا افیون کے ساتھ پکڑا گیا تھا. تو ان کے پاس جی آپ ہماری سفارش کریں گے. پکڑا گیا جو چوکی میں ان کے ساتھ چل پڑا راستے میں. اس نے کہا جی اس طرح ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، آپ لوگوں نے مجھے اس لیے بلایا؟ کہتے اب تو میں ضرور جاؤں گا. ان کا تو مطلب یہ تھا کہ ضرور جائیں کہ اب میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ آپ لوگ کہوں گے اس کو پکڑ لیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. وہ منتیں کرنے حضرت صاحب نے کیا کہتے نہیں اب میں نے ضرور جانا، تھوڑی منت ہے کچھ نہیں. اور وہ چلے گئے، ان سے کہہ دیا کہ اس کو چھوڑنا نہیں، یہ پورے معاشرے کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں. یہ بات ہے. اگر کسی میں یہ بات ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، یہ حوصلہ ہو. لیکن کہاں لوگوں میں حوصلہ ہوتا ہے. مولانا غلام غوث رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے لوگ آتے کہتے آپ لوگوں نے مجھے اسمبلی میں اس لیے بھیجا کہ میں آپ کے وہ چونٹیاں لگواؤں، آپ تو اس میں خانے درست کر لوں. آپ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، اگر اس لیے بھیجا ہے تو آپ نے غلط کیا. مجھے اس لیے بھیجا کہ وہاں شریعت کے خلاف بات ہوگا تو میں وہاں پر مطلب جو ہے نا اس کے بارے میں بات کروں گا. مجھے اس لیے آپ لوگوں نے بھیجا، خانسانی سے اسمبلی میں بھیجا ہے، مجھے کوئی یونین کونسل میں بھیجا ہے. اب اگر کسی میں یہ بات ہو تو پھر کچھ، لیکن ایسے کتنے ہیں. اب شیخ رشید جو ہے وہ آتش بازی کرواتا ہے رات کو، اس لیے کرتا ہے کہ لوگ خوش ہوں گے اور مجھے ووٹ دیں گے. انہیں تو وہ کام کرنا ہے نا، مطلب پاس ہونا ہے اور آگے جا کر سارے فضول کام کرنے ہیں. ہاں جی یہی کام کرنے. تو یہ جو ہے نا یہ والی بات ہے کہ وہ خدمت ہے ایسی خدمت خلق جس میں اپنے دین کا ضرور مضمون ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ اصلاح غیر کا طریقہ، جس کی اصلاح اپنی قبضہ میں ہو وہاں تو دعا بھی کرو اور تدبیر بھی کرو. جائے اصلاح قبضہ میں نہ ہو وہاں دعا مطلقاً جائز ہے، مگر تدبیر اس شرط سے جائز ہے کہ اپنا ضرر نہ ہو. یہ بہت زبردست ملحوظ ہے.
یعنی ایک شخص سے وہ مجھ سے اپنے اصلاح نہیں کروانا چاہتا، کسی اور سے کروانا چاہتے، تو آپ مجھے مار ان کی اصلاح کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ان کو کرنے دو اصلاح جن سے کروانا چاہتا ہے۔ ہاں، عمومی اصلاح معاشرے کی وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب ضرر نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پر اگر میں اصلاح کی باتیں کرتا ہوں لوگوں کو پسند نہیں ہے، اور ہمارے جو دوسرے کاموں ہیں ان کے اندر مخل ہوتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور اس سے وہ دین کا کام بھی رک جاتا ہے، تو ایسی جگہ پر خاموشی بہتر ہے۔ ہاں جی، البتہ اگر لوگ مائنڈ نہیں کرتے اور وہاں موقع ہو بات کرنے کا تو بات کرنا چاہیے، اور لیکن یہ عمومی اصلاح کی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے بیمار کا علاج، اور ایک ہوتا ہے بیماری سے بچنے کی تدابیر، جس کو ہائیجین کہتے ہیں، یا ہاں جی مطلب وہ تو ہائیجین تو عمومی طور پہ بات ہوتی ہے نا، مطلب یہ پانی ابال کے پینا چاہیے، اور ورزش باقاعدگی کے ساتھ کرنا چاہیے، ہاں جی بازاروں کے پکے ہوئی چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا، یہ افزان صحت کی باتیں ہیں، یہ عمومی باتیں ہیں، یہ ہر ڈاکٹر عام لوگ کو بتا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح یہ اصلاح کی یہ باتیں جس میں عام باتیں ہوں، جو لوگ عام لوگ کی اصلاح کے لیے ہو، تو وہ تو کی جا سکتی ہے، لیکن جو بیمار ہے اس کا علاج وہ ہے کہ جو میرے پاس آئے گا علاج کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پابند ہوگا میری بات کا۔ میں نے آج ایک بات بتائی، اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ وہ سارا علاج تو میرا ہو جائے کرا ہو جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، علاج تو نہیں رہے گا۔ اب اس صورت میں علاج نہیں ہو سکے تو خواہ جو کام نہیں ہو سکتا میں اس کو کیوں کروں، اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ تو علاج تو اس کا کروں جو میرے پاس علاج کے لیے آتا ہے، میرے شرائط پر علاج کرنے کے لیے آتا ہے، اپنے شرائط پر نہیں۔ ہاں جی، اور دوسری صورت میں یہ بات ہے کہ عمومی بات میں کر لوں اور بس ٹھیک ہے، یہ نا وہ خصوصی اصلاح ان کی ہو جو اصلاح کے طالب ہو، جو سالکین ہو، ان کی تو میں اصلاح کروں، باقی لوگوں کی مطلب عمومی بات تو میں کر سکتا ہوں، خصوصی بات ان سے معذرت۔ ایثار کا ایک قاعدہ، فرمایا اپنے ذاتی احتیاج پر دوسروں کے نفع کو مقدم کرنا محمود اس وقت ہے جبکہ اپنے دین کا ضرر نہ ہو۔ حضرت نے اس کے لیے ایک عجیب فارمولہ بھی بتایا، فرمایا دوسروں کی جوتوں کی حفاظت کے لیے اپنی گٹڑی کو گم نہ کرے، دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کے لیے اپنی گٹڑی کو گم نہ کرے۔ آپ دوسروں کی اصلاح کرتے کرتے اپنا کباڑا تو نہ کریں نا۔ تو یہ بات ہے کہ اپنے ذاتی احتیاج پر دوسروں کے نفع کو مقدم کرنا اس وقت محمود ہے جب دین کا ضرر ہو۔ اب دنیا کا اگر حرج ہو جاتا ہے تو اگر وہ برداشت کے قابل ہے تو کر لیں، اگر برداشت، مثلا اب میرے پاس کوئی ایسے وقت میں آ گیا جب میں حرام کا وقت ہے اور اس کا بہت اہم مسئلہ ہے، میں اس کے لیے اپنے حرام قربان کر دوں تو ٹھیک ہے، دنیا کی بات ہے، لیکن یہ بھی ایک حد تک، کیونکہ میں ہر وقت تو نہیں کر سکوں گا، لہذا صرف جس کو کہتے ہیں نا بہت زیادہ ایمرجنسی میں تو یہ ہو سکتا ہے، ہر وقت ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر تو میں خود بیمار ہو جاؤں گا، تو جو کام ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہو سکے گا، کیوں لوگ تو آپ کی پرواہ نہیں کرتے، آپ کو اپنی پرواہ خود کرنی پڑتی ہے۔ لوگ تو آپ کی رات 2 بجے بھی آ جاتے ہیں، مطلب ان کے لیے کیا ہے، ان کو تو کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے پاس ایک دفعہ فون آیا رات کے 3:30 بجے، سردیوں کی راتیں تھی، 3:30 بجے فون آیا، خیر میں تو سوچا تھا، ہمارے گھر والے نے اٹھایا فون، تو اس نے کہا کہ میں نے 4 بجے تربوز کھایا ہے، اب میں پانی پی لوں؟ اب اس میں 2 غلطیاں تھی، اول میں کوئی ڈاکٹر تھوڑا تھا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں نے ڈاکٹروں نے کہا کب اعلان کیا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے یہ باتیں پوچھا کرا ہوں، ہاں جی، اور دوسرا یہ 3:30 بجے رات کو، اور بھی سردیوں کی رات ہے،
تو ہمارے گھر والوں نے بھی ذرا غصے سے اسے پوچھے ٹائم معلوم ہے اس وقت کیا ٹائم ہے؟ اس نے کہا کیا ٹائم ہے؟ 3:30 بجے. ہاں باقی 3:30 بجے فون بند کر دیا. اب دیکھ لو لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں. اگر آپ قانون نہ بنائے نا اپنے لیے خود تو لوگ تو آپ کے اوپر کھیل لیں گے. ان کو اپنا غرض سے کام ہے. بے شک آپ مرتے ہیں جیتے ہیں اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. تو اس کے لیے پھر اپنے آپ کو خود کرنا پڑتا ہے, مجبوری ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ واقعی ایک ضروری کام ہے اور ایمرجنسی ہے تو پھر ٹھیک ہے, انسان جو ہے نا اس میں کچھ کر سکتا ہے. ہم نے یہاں تک کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جنازوں سے مستثنا کر دیا ہے. کسی کے جنازے میں جو ساتھی ہوتے ہیں اپنے نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ اگر ہم جنازوں میں جانا شروع کر چکے ہیں تو پھر تو ہمارے جنازے میں جاتے رہیں گے. ہاں جی, پھر تو کبھی کوئی پروگرام کا حرج ہو رہا ہے, کبھی کسی پروگرام کا حرج ہو رہا ہے, کبھی کسی پروگرام کا حرج ہو رہا ہے. ہاں جی, پھر تو کوئی پروگرام, ہمارے پروگرام اوقات پہ ہوتے ہیں. مثلا اس وقت ہمارا وقت ہے, اس وقت لوگ آتے ہیں. لوگ آئے ہوں اور میں جنازے کے لیے جا رہا ہوں, کیا ہے لوگ حرج ہوگا نا. تو اس وقت جنازہ چونکہ فرض کفایہ ہے لہٰذا ہم نے لوگوں کو بتایا بھائی جنازوں میں ہمیں نہ بلایا. حالانکہ جنازہ ثواب کی چیز ہے, جنازہ ثواب کی چیز ہے اور بہت بڑے ثواب کی چیز ہے, لیکن یہ بھی تو ثواب کی چیز ہے نا, اور یہ بھی ضرورت ہے. تو ہم مجبوراً یہ نا اعلان کر چکے ہیں بھائی ہمیں لوگ جنازے میں نہ بلائیں. ہاں جی, کیونکہ اس سے پھر اگر کسی کہاں جاتے ہیں اور کسی کہاں نہیں جاتے پھر گلہ ہوتا ہے, اور جاتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ دین کے لیے ہم نے مجبوراً یہ اس قسم کا انتظام کیا ہوا ہے, کیونکہ کام پھر چلتا نہیں ہے. کام اس وقت چلے گا جب اس کے ساتھ انصاف ہوگا. ظاہری باطنی قوت کو دیکھ لو, اس کے بعد انصاف کرو اور دوسرے کاموں میں پڑو, مگر اپنا نقصان کر کے دین برباد کر کے دوسرے کاموں میں لگنا اور خیر سے ڈرتے رہنا یہ ہوا صحابہ کو کہیں مخالف نہیں. الذین صبروا دار و ایمان آخر میں جو صحابہ کرام کی حال کی تاریخ پکاری کی سوچی کہ ان کے دل میں ایمان بات اور ثابت ہو چکا تھا. ان کی پھر استفاق و فکر محبت اسلام مسلمین سے لبریز تھے. اس سے معلوم ہے کہ سینت سے زیادہ مقدم ہے. ریتی سال کی اسی ذات ہے, اسی کی وجہ سے جو اپنے ساتھ سے قرارت حاصل ہوا. حضرت نے اس میں جو بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ انسان کو دوسروں کی اصلاح میں کرنے کے لیے اس وقت حرص کرنی چاہیے جب انسان کا اپنا گھر معقول ہو جائے, دوسری اصلاح ہو چکی ہے. کیونکہ جب تک اپنی اصلاح نہیں ہو چکی ہوتی ہے تو نہ وہ اپنا فائدہ کر سکتے نہ دوسرے کا فائدہ. بلکہ اپنی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ چونکہ پوری نہیں ہوتی, صحیح نہیں ہوتی, لہٰذا جس کو فائدہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس میں بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے دوسروں کی اصلاح کی کوشش ایسے پر لگنا چاہیے جبکہ انسان اپنی اصلاح کر چکا ہے. ویسے جنرل نیکی کی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اگر کوئی گھر میں کوئی بارے مطلب بات کرتے نہیں کی بات کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں, اس کو کوئی حرج نہیں. لیکن ایسا کام کرنا کہ اس میں جو ہے نا مطلب اپنے دین سے ہٹ آئے اور مشکل میں پڑے, اس سے بچنا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ انسان جس شہر کے نگرانی میں ہے تو اس کے مشورے پہ چلے, وہ جیسے چاہیں تو اسی طریقے سے, کیونکہ دوسری صورت میں ساری ذمہ داری خود پر آ جائے گی تو اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو وہ بتاتے جائیں اس طریقے سے عمل کرتے جائیں. اگر وہ آپ میں صلاحیت دیکھیں گے تو آپ جو ہے کوئی کام کر سکتے ہیں, کچھ
ٹھیک ہے، پھر وہ صحیح ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی، ان کو تشکیل بھی کرے گا۔ لیکن اگر اپنی مرضی سے کوئی کرے تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ کام خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اس کے اندر عجب میں بے مبتلا ہو سکتا ہے، انسان عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگ کی ناقدری میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ بچہ جو ہے بزرگ کا تھا، تاجر سے روکا تھا، تو بچہ باقی لوگ سوئے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ اگر یہ سارے لوگ سوئے ہوئے لیکن ہم نے تاجر کر لی، تو بزرگ نے کہا کاش آپ تاجر نہ کریں، یہ جو آپ کا خالص طرف گیا ہے تو یہ آپ کے لیے نہیں کرنا۔ اس طریقے سے جب انسان مجاہدہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اپنے زون میں، اور پھر بڑے بڑے علماء کو حقیر سمجھتا ہے کہ وہ اس میں نہیں نکل رہے، حالانکہ ان کا اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہونا دیکھ سکتا ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ کام پورے میں صحیح نظر نہیں آتا۔ ایسی صورت میں وہ کر تو رہا ہے اپنے خیال میں اپنا فائدہ اور دوسروں کا فائدہ، لیکن کر رہا ہے نقصان دوسرے کا بھی، اپنا نقصان اس طرح کر رہا ہے کہ ان کو حقیقت سے اکثر وجہ میں مبتلا ہو گیا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، ان کی ناقدری میں مبتلا ہو گیا، اور دوسروں کا نقصان اس طرح کیا کہ ممکن ہے کہ ان کے لیے کوئی فساد سامنے رکاوٹ ہو جائے اور شر لگنا پیدا کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ دین کا کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ بغیر سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کے نگران میں نہیں کر رہے ہوتے، اس وجہ سے جو مطلب آ جائے نقصان ہو جائے، یہ حضرت کر رہا ہے۔ جب کہ حساب کی کسی کو جاتے جو اپنے اصلاح سے قرار آ چکا ہے، مطلب اپنے اصلاح اگر کر چکا ہو تو پھر ان کی نظر ان چیزوں پہ پڑتی نہیں، بلکہ وہ جتنا کام کرتا جاتا ہے اتنا اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے اور دوسرے کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور میں اہل اللہ کی صحبت کے مؤثر ہونے کا سبب یہ ہے کہ بار بار اچھی باتیں کان میں پڑیں گی تو کہاں تک اثر نہیں ہوتا، ایک وقت چوک ہو گئی، دوسرے وقت چوک ہو گئی، تیسرے دفعہ اصلاح ہو ہی جائے گی۔ اور ایک باطنی سبب یہ وہ یہ کہ جب تم ان کے پاس ہوگے اور تعلق بڑھاؤ گے تو ان کو تم سے محبت ہو جائے گی، تو اس سے دو طرح کی اصلاح ہوگی، ایک تو یہ کہ وہ دعا کریں گے، ان کی دعا اکثر قبول ہوتی ہے، اکثر آپ ان پر فضل فرمائیں گے، اور اکثر یہ ہے کہ ان کی دعا بڑی حق ہوتی ہے، ان کے منہ سے دعا نکلنے اس بات کی علامت سمجھ سے اللہ کے فضل کا وقت آ گیا۔ اور دوسری وجہ بڑی مقصد یہ ہوئی کہ تمہارے اعمال میں ان کی محبت سے برکت ہوگی اور جلد جلد ترقی ہوگی اور جلد اصلاح ہو جائے گی۔ حضرت نے اس میں صحبت پہ زور دیا ہے، صحبت صالحین پر۔ جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو کئی طریقے سے فائدہ ہوتا ہے، مثلاً علمی باتوں کا فائدہ، یہ ظاہر ہے وہ اپنا پورا تجربہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کی باتیں عام باتیں نہیں ہوتی، بلکہ بعض باتیں ایسی ہوتی جو کتابوں میں بھی نہیں لکھی ہوتی، ان کی کتابوں میں تو محدود باتیں آ سکتی ہیں، تجربہ تو لامحدود چیز ہے، اور وہ بعض دفعہ ایسی باتیں کر لیتے جو کسی کتاب میں نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے جو ہے نا وہ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو بار بار اچھی باتیں کان میں پڑیں گی، جس موقع کی باتیں آ جاتی ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے انسان کمزور ہوتا ہے، مطلب غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن بار بار جب وہ باتیں کان میں پڑے گی تو کسی نہ کسی وقت وہ اثر کر ہی جائے گی، یہ تو ظاہری بات ہے۔ باطنی سبب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے، اس سے تعلق بناتا ہے تو ان کو اس وجہ سے ان کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اور یہ محبت جو ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ بہت مفید ہے، کیونکہ اس سے دو طرح اصلاح ہو جاتی ہے، ایک تو وہ دعا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ دعا جو ہوتی ہے وہ جانب اللہ ہوتی ہے، لہذا وہ دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں،
اور اکثر یہ دعا جو ہوتی ہے ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا ان سے دعا کے الفاظ منہ سے نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ قدر کا اٹھایا جائے۔ اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ تم جو بھی عمل کرو گے تو جو محبت تمہیں اللہ کے لیے ان کے ساتھ ہوگی، اس محبت کی وجہ سے ان اعمال میں برکت آ جائے گی اور تمہاری جلدی ترقی ہوگی اور اصلاح بھی جلدی ہوگی۔ ہمیں بزرگ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو اصلاح کا آسان طریقہ بتاتا ہوں، فرمایا کہ آپ کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ، کسی اللہ والے کے دل میں کیونکہ اگر اللہ والے کو دل میں بیٹھاتے ہو تو وہ محبت جو خدا کے لیے ان کے ساتھ ہے تو یہ تمہارے لیے سبب بن جائے گا اعمال میں ترقی کا، اور ان کے جو حالات ہیں، ان کے جو خاصیت ہے وہ آپ کے اندر خود بخود آتی جائیں، کیونکہ اہل محبت جو ہوتے ہیں وہ محبوب کے چیزیں کو خود بخود جذب کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کے دل میں بیٹھ گئے تو وہ دعا کریں گے دل میں اور صحیح باتیں بتائیں گے اور ایسی باتیں بتائیں گے آپ کو جلدی فائدہ ہوگا، دونوں صورتوں میں فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة